انسان کا اللہ پر بھروسہ اور مکمل کامل بھروسہ، پختہ یقین کب ہوتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ نماز پڑھ رہا ہے یا رکوع سجود کر رہا ہے تو شاید اس کا اللہ سے تب رابطہ ہے۔ بھئی اللہ نے آپ سے رابطہ کب توڑا ہے؟ وہ تو ہمیشہ تمہیں سے رابطہ جوڑے ہوئے تو مسلسل محبت سے دیکھ رہا ہے۔ بس انسان ہی ہے، وہ اتنا جہالت میں گم ہے، اتنا بے خبر ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کو ہر وقت دیکھتا ہے اور اس کی چاہ میں وہ نگاہ میں رکھے ہوئے ہے انسان کو، اور کچھ بھی نہیں کرنے کے باوجود وہ اس کو نوازتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، اس کی تمام حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے، بن مانگے ہی دے رہا ہے۔ کیا یہ کرم نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو کہ ایک چھوٹی سی کہانی آپ سے گزارش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت رہتی تھی، بڑی متقی پرہیزگار تھی، اور ہمیشہ خدا سے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے حسن دیا ہے اور میری عصمت کی حفاظت بھی تو کرنے والا ہے، میں نے تجھے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا۔ اس کا اتنا پختہ یقین تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، اور مجھے پتہ ہے تو مجھ سے ظالموں سے بچائے گا، مجھے امن دے گا، سلامتی دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی شہر میں کسی بادشاہ نے حملہ کیا اور تمام شہر کو برباد کر دیا، حتیٰ کہ اس عورت کی جو تمام لونڈیاں تھیں ان کو ہی قید کر لیا۔ مگر کیا ہوا کہ تمام شہر جو ہے زندان میں چلا گیا، قید میں چلا گیا، تباہ برباد ہو گیا، مگر کسی کی نگاہ جو ہے وہ عورت پر نہ پڑی، اس خوبصورت عورت پر جس کی پورے شہر میں کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ ہوا کیا کہ اس کا اتنا کامل بھروسہ اور اپنے آپ کو سپردگی خدا سے، کیونکہ وہ ہمیشہ وہ ایک ہی دعا کرتی، وہ کہتی تھی کہ اللہ تم میری تمام حالتوں کا جو ہے وہ امانت دار ہے، میں تیرے اپنے آپ کو تیرے حوالے مکمل کرتی ہوں، بس بھروسہ رکھتی ہوں، تو مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو واقعی ہی اس کو امن حاصل ہوا۔ کیا یہ نہیں ہوا کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک درویش، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ ہمیشہ اس کو کہتا تھا کہ تو جو بھی مانگنا چاہتا، تیری کوئی بھی حاجت ہے نا تو اللہ سے کہا، خدا سے کیا کر۔ تو اس کے اندر وہ بات راسخ کرنا تھی، وہ کیا کرتا۔ تو وہ جب بھی بچہ رو کر اپنے باپ سے کچھ مانگ اللہ سے کہتا کہ اللہ تو مجھے یہ دے، تو باپ اس کے سامنے وہ چیز حاضر کر دیتا۔ اور حتیٰ کہ کئی سال گزر گئے اس معاملے کو، اسی طرح وہ بچہ روتا، بلگلاتا، مانگتا، تو باپ اس کو اس کی حاجت روا کرتا، اس کے ہر چیز پیش کرتا۔ کہتے ہیں وہ ایک دن ماں باپ جو دونوں کسی کام سے شہر سے باہر چلے گئے اور اکیلا بچہ گھر میں اکیلا تھا، تو اس کو جو کوئی عادت تھی ہو کر مانگنے کی، تو اسے دل میں اس کی چاہت پیدا ہوئی کہ مجھے حلیم کھانی ہے، آج بڑا دل کر رہا ہے کہ میں حلیم کھاؤں۔ تو اس نے اسی طرح گڑ گڑا کر رو کر کہا کہ مجھے حلیم چاہیے، مجھے حلیم دو، مجھے حلیم کھانی ہے۔ تو کہتے ہیں حلیم غائب سے اس کے پاس حاضر ہو گئی۔ تو جب حضرت مول والدین واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ تو بھوکا ہوگا، بتا کہ تجھے کچھ چاہیے تو تجھے پیش کریں۔ تو کہنے لگا مجھے آج بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے حلیم چاہنی تھی، میں نے کھا لیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ تو باپ نے اسے یقین ہو گیا کہ ہاں اس کا بھروسہ اللہ پر اتنا زیادہ پختہ یقین ہو گیا ہے اور اس کا تعلق جڑ گیا اللہ سے کہ اب اس کو حاجت روائی کی میری ضرورت نہیں رہی، یہ تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگ کر اس سے پا لیتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے اس بات پر اس سے کامل بھروسہ دلا دیا کہ میں نہیں ہوں، میں تو ایک چھوٹی سی وراثت، یعنی ایک تعلق ہے، وسیلہ ہوں میں چھوٹا سا، لیکن اصل چیز تو دینے والا اللہ ہے۔ تو والدین سے بھی مانگنا کیا، اللہ سے مانگنا نہیں ہے۔ وہ کہ والدین جو ہے، والدین کی مرضی اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، ہمیں سے بھی یہ سبق ملتا ہے۔ مگر یہ نہیں ہوا، قرآن میں بتاتا ہے یہ واضح طور پر کہ جب حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی کہ اللہ تو میرے کو بچہ دے گا تو میں تیری سپرد کر دوں گی، تجھے دے دوں گی، اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ جب مریم پیدا ہوئی تو وہ اس کو اللہ خانہ خدا کے حوالے کر دیا۔ تو کیا ہوا، انہوں نے وہ اتنی عبادت کی اور اتنی بھروسے کے ساتھ عبادت کی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام جو کہتے ہیں ان کے لیے کھانا خوراک لے کے آتے تو پہلے سے ان کے ہاں مختلف قسم کے پھل پڑے ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے، مریم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے آ جاتے ہیں تیرے پاس، جب کہ تیرا حاضر روا تو میں ہوں۔ میں نے کہا کہ میں جو بھی چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت کر دیا، میں اس پر بھروسہ کامل کرتی ہوں، اور میری تمام حالت کا وہ جو جاننے والا ہے میں اس کو جانتی ہوں، میں اسی کو مانتی ہوں، تو وہی مجھے دیتا ہے۔
کہتے ہیں اس بات پر، اس بھروسے پر، اس کامل یقین کو جو اثر ہوا نا حضرت زکریا علیہ السلام پر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو بڑھاپے کی حالت میں مجھے کیوں نہیں بچہ عطا کر سکتا؟ تو پھر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نوید سنائی گئی، اس جب ان کا جو ہے وہ بالکل جسم جو لاغر ہو گیا تھا، جھک گیا تھا، وہ نکل آیا تھا، کرب نکل آیا تھا، اور عورت جو تھی وہ بوڑھی ہو چکی تھی وہ بچہ پیدا کرنے کا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ ایک بہانہ ہے اس کو، وہ تو وہ ہے جو بغیر مانگے ہوئے انسان کو دیتا ہے۔ تو اگر تم یہ سمجھ لو، جب ہمارے اندر یہ بات راسخ ہو جائے، یقین آ جائے، بھروسہ آ جائے کہ ہاں تمام حاجتوں کا یہ جو معاملہ ساری دنیا چل رہی ہے نا، یہ اسی کی رضا سے چل رہی ہے، اس کے کرم سے چل رہی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور کہا کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا جب تم کچھ نہیں تھے، تو تم اسے بھی پیدا کریں گے جب تم مٹی میں مل جاؤ گے، تو کیا اس وقت پیدا نہیں کر سکے گا جب تم کچھ نہیں تھے؟ اب تو پیدا کر کے دوبارہ پیدا کرنا، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ جب تم یقین کامل کر لیتے ہو کہ تمام حاجتوں کا روا، تمام حاجتوں کا دادا مدار میرا اللہ ہی ہے، مجھے تمام چیزیں وہی دیتا ہے، تو یہ کیا تمہارے اندر کامل بھروسہ راسخ ہو جاتا ہے۔ بس اس سے ضروری نہیں ہے کہ تو نماز میں کھڑے رہو تو حضوری پاؤ، تو وہ لوگ ایسے ہیں، قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں، نماز سے مراد حضوری میں رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کو اپنے آپ سامنے حاضر جانتے، کہتے ہیں کہ اللہ کو پاک انسان تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ اس کے اثرات قبول کرتا ہے۔ کس حوالے سے؟ اللہ نے اس کو تو بڑا آسان رستہ بتایا ہے، اپنے دو خاص جو ہے وہ اسماء حسنہ دے دیے ہیں، کہا کہ ان کا ذکر کرو، اس طرح نماز پڑھو، یہ پڑھو، میں تمہارے قریب ہوں تو میں تمہاری حاجت سنتا ہوں۔ تو کیا ہے یہ؟ اس کو اپنے اندر راسخ کرنا ہے، اپنے اندر بھروسہ کامل لانا ہے۔ تو اللہ سے بھروسہ کرنے والے لوگ جو ہیں ہمیشہ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں، وہ سامنے جانتے ہیں، کہتے ہیں اگر میں نہ دیکھ سکتا اسا تو وہ لازمی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نماز میں بھی تو یہی کہا، تو کیا تم 24 گھنٹے سوتے کھاتے پیتے جاگتے سارا کچھ جو ہے اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ اگر تم اسی بات کو اپنے اندر رکھتے ہو تو آج کوئی بھی شخص ہے وہ ظالم رہے، ان کو خدا کا خوف ہو جائے اور وہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ اور تو کہ کیوں تم اللہ کی وہ مخلوق ہو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، اللہ تمہیں محبت سے دیکھ رہا ہے۔ یہ بات اپنے اندر راسخ کر لو کہ اس پر بھروسہ کرنا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، تبھی تمہارے اندر یہ بات راسخ ہو۔